بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ قیامت کے قریب ایک بڑی قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا طبقہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے نتیجے میں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے قیامت کے قریب ایک بہت بڑا طبقہ اسلام میں آ جائے گا۔ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں وہی کام کرنی پڑے گی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنا ایک ہدف تھا، ان کا اپنا ایک کام تھا اور ایک کیریکولم تھا، ایک نصاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف دکھایا گیا کہ ان کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوں گے۔ ہر نبی کی امت کو دکھایا گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دکھایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دکھایا گیا تو بڑا تعجب ہوئے، تا حد نظر جہاں تک نظر پڑ رہی ہے وہاں تک ان کی امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بڑا تعجب کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تمہاری امت اس سے بھی دگنا ہوگی، یعنی نبی کو ہدف دکھایا گیا۔ جس کا جتنا بڑا ہدف ہوتا ہے اتنا وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، جس کا چھوٹا ہدف ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے موضوع کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہدف بہت دور تھا، بہت بڑا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کاوشوں میں بڑی لچک آپ دیکھیں گے۔ اور نبی کو جو کام کرنا تھا وہ کام تورات اور انجیل میں پہلے سے فکس تھا کہ نبی جب آئیں گے تو یہ کریں گے۔ کیا کیا کام کریں گے؟ الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التی کانت علیہم۔ چار کام کریں گے، تورات اور انجیل میں بیان کیا گیا، چار کام کریں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندے چیزوں کو حرام، یعنی علم کو عام کریں گے۔ علم آئے گا تو آدمی کو پاکیزہ چیز کیا ہے، گندہ چیز کیا ہے، کون سا حلال کون سا حرام سب سمجھ جاتا ہے۔ تبلیغ کا کام کریں گے، تعلیم کا کام کریں گے۔ تیسرا کام وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سماجیات بھی نبی کا موضوع رہے گا۔ سماجی ایشوز پہ کام کریں گے، سوشل ایشوز پہ کام کریں گے، بالخصوص والاغلال التی کانت علیہم، وہاں جو غلامی کا نظام ہے اس کو ختم کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام تھے جو پہلے سے تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے تھے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اتمام حجت تک کیا۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے نبی کو کیا کیریکولم دیا گیا، کیا نصاب دیا گیا؟
اور وہ 3 تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو دلائل کی روشنی میں دین بتاتے، جو لوگ مسلمان ہوتے ان کی تربیت کرتے، پھر ان کو علم دیتے. سیدھا سادہ کام، دلائل کی روشنی میں دین بتاتے، آنے والوں کی تربیت کرتے، پھر ان کو علم دیتے. اتنا ہی کام. اس کا اتنا بڑا انقلاب آیا کہ صرف مکے میں نہیں، پورے اطراف میں، مدینے میں، اس کے پورے مضافات میں لوگ فوج در فوج مسلمان ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب امت اس نہج پر کام آگے بھی کرتے رہے گی، دلائل کے روشنی میں دین بتانا، آئے ہوئے لوگوں کی تربیت کا خیال کرنا اور ان کے لیے علم کا انتظام کرانا، جب امت اس پیٹرن پہ کام کرتے رہے گی، ان کے لیے بھی وہی بشارت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو جائے گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، ایسے ہی قیامت کے قریب بھی لوگ مسلمان ہوں گے. اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل سیدھا سادہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ کیا تھا؟ مکے میں 3 کام، مدینے میں 3 کام. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت کام کیے موٹا موٹا، چونکہ جو لوگ دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے کام ہوتا ہے. مکے میں 3 کام، مدینے کے 3 کام. مکے کا پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی دعوت دیتے تھے یا کچھ مخصوص لوگوں کو اجازت دیے تھے. باقی عام صحابہ کا حال یہ تھا کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کو بٹھا دیتے تھے. یہ سیدھا سادہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر ہم کسی کو اسلام نہیں بتا سکتے، مسجد کے امام صاحب کے پاس لا کے بٹھا دیے اور وہ دین بتائیں گے. سب سے آسان کام. مدینے میں بھی یہی طریقہ کار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو آپ نہیں بتائیں گے کہ وہ جا کر گھر گھر بات کر رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے تھے، لوگ لاتے تھے مصعب ابن عمیر کے دروازے پہ بٹھا دیتے تھے. مصعب ابن عمیر ان کو اسلام بتا سکتے تھے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ. اگر ہمیں اسلام بتانے نہیں آتا ہے، امام صاحب سے ٹائم لے، مولانا سے ٹائم لے لے، ان کے سامنے لا کے بٹھا دیے، امام صاحب دعوت دے دیں گے، مولانا آپ کی دعوت دے دیں گے. یہ سیدھا سادہ طریقہ تھا جو مکے میں بھی کیا گیا اور مدینے میں بھی کیا گیا. دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی کیا اور مدینے میں بھی کیا، وہ کیا تھا؟ اپنے گھر کا دروازہ کھولے، یعنی غیر مسلموں کو اپنے گھر کے اندر بلائے، بلا کر دودھ پلائے اور دین کی دعوت دی. جیسے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بلایا. جب تک مسلمان اپنے گھر کا دروازہ غیر مسلم کے لیے نہیں کھولے گا، ان کا دل تمہارے لیے نہیں کھلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر کا دروازہ کھولا اور صحابہ اور لوگوں کو لا کر اپنے گھر میں کھانا کھلائے اور دودھ پلائے اور دین کی دعوت دی. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بھی کہا. جب پہلا خطبہ ہوا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو، مہمان نوازی کرو. مہمان نوازی کا مطلب ہوٹل میں کھلانے کا نہیں، اپنے گھر کا دروازہ کھولو، غیر مسلموں کو گھر میں بلاؤ. اگر آپ ان کو بولیں گے آج ہمارے گھر میں اچھا پکا ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ جاؤ، نہیں آئیں گے تو دوڑ کے آئیں گے. مسلمان کے گھر کی دعوت کب چھوڑتے وہ لوگ؟ اطعموا الطعام، اپنے گھر کا دروازہ کھولو، ان کو مہمان بناؤ. جب اچھے سے کھلائیں گے ان کے ایشوز پر ڈسکشن ہوگی، ان کے سماجی مسائل پر بات ہوگی. وصلوا الارحام، ان کی کاؤنسلنگ کرو. کتنا پیارا اسلام ہے. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا وہی پیٹرن مدینے میں لانچ کیا گیا. اسی پیٹرن پہ کام شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کا دروازہ کھولو، ان کو مہمان بناؤ، ان کو اچھے سے کھلاؤ، پھر ان کے جو خاندان کے مسائل ہیں اس کی کاؤنسلنگ کرو. گویا مسلمان کا ہر گھر مدینے میں کاؤنسلنگ سینٹر بن گیا تھا. ہر گھر مسلمانوں کا کاؤنسلنگ سینٹر بن گیا تھا. یہ دوسرا کام ہم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ کام. تیسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی کیا اور مدینے میں بھی صحابہ سے کروایا، وہ کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک توشہ تیار کر لیتے اور مکے سے دور چلے جاتے، کسی گاؤں میں چلے جاتے، جا کر اس گاؤں میں دعوت دے کر واپس آتے۔ گاؤں پر بوجھ نہیں بنتے، اپنا توشہ ساتھ میں لے کر جاتے، وہاں جاتے، دعوت دیتے، دوپہر کے وقت جو ملا کھا لیے، پھر واپس شام تک گھر آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ، لوگ پوچھتے ہیں دعوت کا کام، دین کا کام کیسے کرنا؟ دو دوست مل گئے، گھر میں توشہ بنا لیے، اچھا پکنک ٹائپ کا ہی بنا لیے، مچھلی بنا لیے، فلاں بنا لیے، فلاں بنا لیے، ادھر ادھر گھومنے سے اچھا ہے کسی دیہات کا رخ کر لیے، وہاں چلے گئے، جا کر پڑاؤ ڈال دیے، صبح سے شام تک دعوت کا کام کرتے رہے، بھوک لگی تو جو توشہ لے کر گئے کھانا کھا لیے، پھر واپس آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اس طریقے سے کام کیا، اور صحابہ کو بھی مدینے میں یہی طریقہ بتایا۔ کبھی کسی 2 صحابی کو کسی دیہات بھیجتے، کبھی 4 کو بھیجتے، کبھی 10 کو بھیجتے، کبھی 15 کو بھیجتے، اور بس فرق کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور واپس آتے، اور یہاں صحابہ کو کہتے کہ اس قبیلے میں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ جاؤ، 10 دن، 5 دن، 4 دن، 2 دن، 1 دن، جتنا ممکن ہو سکا اسلام بتاؤ اور واپس آ جاؤ۔ بعض اس میں سے کسی کو شہید کر دیا گیا، کسی کے دفاع کے لیے سریہ ہوا، کبھی غزوہ ہوا، یہ سب سیکنڈری بات ہے، لیکن طریقہ کار اصل کیا تھا؟ دعوت کا یہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا، اسی طریقے پہ مدینے میں بھی کیا گیا۔ تو اس میں سے کوئی بھی ایک آپشن ہم اختیار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں تو آپ اپنے امام صاحب یا اپنے مولانا کے سامنے لا کے بٹھا دو، سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ اگر یہ آپ اس سے اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا گھر کا دروازہ دعوت کے لیے کھول دو، یعنی مہمان نوازی کرو، ان کو گھر میں بلا کر دعوت دو۔ تیسرا یہ کہ آپ کے اندر اور زیادہ دلیری ہے، آپ گاؤں کے باہر جا کر دعوت کا کام کرو۔ آپ کے تعلقات کے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں بازار میں آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کو بلاتے بھی رہتے ہیں، آپ ہمارے گاؤں کبھی تشریف لائیے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی چلے جاؤ، غیر مسلم کے گھر کو چلے جاؤ، فیملی کے ساتھ جا کر ان کے گھر میں کھانا کھاؤ، ان کو دعوت دے کر آؤ۔ یہ آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رخ پر نبوی طریقے پہ دعوتی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔